مجھے ایک تھوڑی سی بات ہے، ہم بھی جاہل ہیں آپ بھی جاہل. موجہ بھائی ایک میں آگے کہہ رہا ہوں بھائی سے قتل ہو اور موجہ نے قتل کر دی. میں آپ کو اطلاع دے ٹھیک ہے ٹھیک قتل کر دیا. آپ نے جو فتوے سنے ان پہ تحقیق کی. ہاں جی میں نے دیکھا قرآن پاک میں ایسے وہ دکھائے نا جو اعلیٰ حضرت صاحب سے جو اعلیٰ حضرت صاحب سے جتنا بھی آپ نے مواد سنا اس پہ اپنے ذہن سے جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے فہم دیا اس کو تحقیق کی. نہیں فہم میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے تو ترجمہ پڑھنا ہے. فہم میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میری بات سنیں ہم نہیں جب آپ کو جیسے انہوں نے یہ ترجمہ دکھایا ہے آپ نے دکھایا نا یار یہ نہیں دکھا رہے میں میری بات تو سن لے پہلے موجہ بھائی یہی آپ نے دکھایا نا. وہ ہائی لیول میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو جب قانون بات آئی نہیں میں نے پڑھی ہے پڑھ لی اس کے اوپر کہیں جا کے آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ آیت صحیح ہے. تحقیق علماء نے کی جو ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. ان علماء سے جا کے تحقیق کی بھی آپ کی کہتے ہیں ہم اس طرح ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا اس طرح ہی کہتے ہیں. کرتی نہیں بات آپ میری بات پہلے سنو آپ مکر جائیں گے کہ میں نے یہ نہیں تحقیق کی مجھے اب پتہ لگ رہا ہے آپ نے مکمل تحقیق کر لی. تحقیق سے کیا مراد؟ یعنی یہ جو ترجمہ لکھا ہے یہ غلط ہے. اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے غلط لکھا مکر فریب جو لکھا ہے یہ صحیح ہے. ایک منٹ ٹھیک ہے نا آپ نے تو بات کو کنورٹ کیا ہے. میں آپ کی بات پورا جواب دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کو کنورٹ کیا ان بزرگوں کی جو نے کہا تو آپ پہ حق لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی تحقیق کیے بغیر آگے اس کو نہ پھیلائیں. تحقیق وہ شخص کر سکتا ہے جس کو اس کے بارے میں علم ہو. تجھے اختیار کسی نے دیا تو قرآن پر ابھی ایک بچے نے ابھی بے نہیں سیکھے ایک بچے نے ابھی بے نہیں سیکھے مدرسے کے اندر گیا ہے اور وہ قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے. قاری صاحب کا قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الف وہ کہتا مجھے تو سورہ دوسری سنا وہ پڑھا. ٹھیک ہے قاری صاحب کیا کہے گا پہلے تم الف پہ پڑھ. ٹھیک ہے یہ کہے گا نا یہی کہے گا. اور اگر اس کی بات نہیں مان تو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا. تو میرے بھائی تو علم اتنی ہمیں تو تعلیم بتا رہا ہے جب تک تمہیں یہ علم ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا اس میں اتنے رموز اسرار ہیں جو خدا اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جان. جی بالکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. بالکل ایسے آپ کو کسی نے ترجیح دے دی نہیں. پہلے میری بات سنیں نا میں بھی جاہل آپ بھی جاہل ان کے چھوڑے ان کو پتہ لگ گیا ہم تو سمجھ رہے ہیں بہت بڑا ماشاء اللہ آپ پروفیسر ہی تو کام خراب کرتے ہیں. نہیں ہاں سب سنے بھائی سنے بات جب آپ کو میں کہتا ہوں موت خان ہے موت خان ایک تحریر لکھتا ہوں موت خان ہے یہاں قتل کر دیا اور آپ یہاں سے اٹھے اور جا کے ایف آئی آر درج کرا دیں موت خان کے خلاف. جب پولیس والے آئیں گے تو پوچھیں گے آپ نے کہاں سنا ہے کیونکہ ایف آئی آر والا پھنسے گا نا پھنسے گا. یہ کیا جب آپ نے ثبوت کس لیے تو میں بیٹھا ہوں نا پھنسنے کے لیے. میں بیٹھا ہوں میں گزر کب رہا ہوں میں جا کہاں رہا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہ کون ہے کہاں ہے ان کا کیا رتبہ علماء اہل سنت جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اب آوازیں اب وہ جو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ نے لکھا دیکھا ہے پہلے یہ بتائیں نا حضرت صاحب جو آپ اب کا مقرر نہیں مقرر نہیں میں ان کو جواب دیں یہ جو چھوڑ دیں مقرر والا بات مولانا کی بات سن لیں بھائی. دو کام کریں ایک تو میں جاہل ہوں اور ایک میں پڑھا لکھا بھی ہوں. وہی غلطی ہوئی آپ کی بھائی آپ نے مولانا کو بات کریں. کیا نام ہے آپ ایک منٹ جی ایک منٹ محمد اختر مجھے یہ بات ایسے نہیں انہوں نے کہا علماء اہل سنت دیوبند والوں نے ترجمے غلط لکھے ہیں. جی میں اب بھی کہتا ہوں جی انہوں نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں. یہ کیا ہے مثال کے طور پر انہوں نے کس کا نام پیش کیا اشرف علی تھانوی. جی اب بھی کہتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار ٹھہرایا. یہ بات یہ قرآن ہے آپ لکھا بس بات ختم ہو جائے. ایک بابا جی بات سنیں ہوڑ تو ساری گل ٹھیک ہے غلط اب منٹ کو کہا مسئلہ اگر یہاں میں ہے تمہارا نہیں لکھا دے لے قرآن پاک ہے بیان القرآن ابھی میرا نام کوئی بات بات کوئی مارنی بات مسئلہ کی ہو رہی ہے اگر یہاں میں ہے تو آپ دکھا صحیح ہے اس نے دکھانی نہیں ہے خاموش انہوں نے نہیں دکھانی. آپ نے مسجد میں دکھایا ہے قرآن پاک میں ٹھیک ہے ان کی بات ٹھیک ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی ایسے خبر پھیلا دی. قتل کرنا ہے پولیس آئی تو قتل تو ہوا ہی نہیں تھا. اس نے کہا تم نے کیوں جا کے ہمیں غلط ایف آئی آر کٹوائی مار پیٹائی جس کی ہوگی اب یہ
یہ کہتا ہے تھانوی صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار ٹھہرایا، دکھاتا نہیں ہے. ایک منٹ دکھاتے اب ہیں تحقیق ہے تو دکھانا ہے، دکھاتا ہے، دکھاتا ہے. چلے یار دکھانے کا طریقہ کیا بھائی سے پوچھ ہماری بستی میں آگے جو سو چھوڑا نہ چھوڑے جی نہ کو کائیے لگا ایک بات ہے کوئی بھی کائیے نہ لگا ہم ایک دن ہوگا جماعت والا نے کہتے ہم نہ جاوے تو لوگ اب جب تم سارا بھی کہو تو کبھی چلو تو نہ جاؤں میں، لیکن دیکھو بات ہے الگ. مولوی کو ہم کوئی قصور نہ ہے، تو چل تو پھر تو آئے 2-4 دن جو ہے چلو جائے گا. صاحب وہ کھانا ہے اصل میں جب دکھا دیں گے نا مسئلہ حل ہو جائے گا. سر نے اپنا ٹائم نکالو کہاں سو آیا یہ کون کا نقصان ہے بولو بتا. چلیے یہ صرف یہ بات کے مارے نقصان آیا، یہ صرف یہ بات کے مارے اگر ان کو کہتے ہیں ان کو جلسہ ہو رہا تو چلو نصیحت سب نہ جائے. جتنے معزز مہمان یہاں پہ کھڑے ہیں جتنے ہم تو یہاں سے 12 میں مولوی صاحب کو بات کرنے دیں گے. یہی بانٹ کا مسئلہ. جتنے میرے معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے جتنے کھڑے ہیں ان کے سامنے میں کھڑا ہوں اور یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. ہاں جی آپ ریکارڈ کر رہے ہیں نا. آپ ہیں مفتی، آپ نے خود فرمایا اب آپ کے مقابلے کا مفتی آئے گا، ان کو میں یہی بات کروں گا آپ سے بات کرے گا. دیکھیں نا فرق ہے نا. میں نے تو پڑھا کتاب میں اور میں کیا اب بھی رہا ہوں اور کیا کروں گا. مفتی آئے گا ادھر میں بلا لیتا ہوں، میں بلا لیتا ہوں اس کے اندر میں آؤں گا کہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں گا میں کتاب میں پڑھا ہے تھانوی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار ٹھہرایا. میں اب بھی نہیں کہتا ہوں، میں قبل قرض کا کرتا ہوں. تھوڑا جہاں دب کے رکھو، مفتی صاحب تو دب کے رکھو. بھائی آپ کا پوچھ رہے ہیں اور بات تو باری دیر میں تھپڑ دے ہوں گا بتا یہ چلو جائے گولی مار. یہ بھائی کہہ رہا ہے، یہ بھائی کہہ رہا ہے تشریف آپ سارے کٹھے ہیں نا، آپ سارے کٹھے ہیں نا. آپ میرے بارے میں رے قائم کرنے کی میں ڈر کے بھاگا ہوں. ہاں بھاگ گیا مگر حوالہ آپ کو مفتی صاحب دکھائیں جس طرح عام مفتی ہے. میں مفتی نہیں، کتاب کا حوالہ میں نہیں مانگتا. ایک بات قرآن کے بارے دکھائیں گے. میں عرض کرتا ہوں. ہاں جی انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ مولانا خان قرآن پاک میں بھی دیکھا ہے. قرآن پاک میں کہہ دو رہا ہوں آپ کو دکھائے گا پتا کیوں آپ کے لیول کا نہیں اس طرح نہیں. اب آپ ہماری بات مانے چلو لیول نہیں ہم نے لڑائی کرنی اگر اس میں ہے تو دکھا دیں ہم نے اگر اس میں ہے تو دکھا دیں ہم نے اگر اس میں ہے تو دکھا دیں ہم نے تھوڑا سا چلو بیٹھنے دیں، بات کرنے والی بیٹھنے دیں، بیٹھنے دیں. میں مسجد سے وہ قرآن پاک لے کر آتا ہوں. کون سا یہ قرآن پاک دیکھیں مجھے نہیں بات چلو جو وہ تو آپ کو چیزیں زبانی آپ سادہ آدمی ہیں، انہوں نے واپس نہیں آنا. نہیں لکھا ہوا. یہ حضرت تھانوی کا میری بات سنیں میں قرآن پاک لے آتا ہوں. وہ حضرت خانوی کا نہیں اپنا جس کے لکھا ہوا اپنا لا رہا ہے اپنا تھانوی الزام حضرت اپنا ہی پہ رکھے ہوئے ہیں. کتاب اپنی یار پتہ کیا مسئلہ سنیں جی اپنا ہی رکھے ہوئے ہیں. کنزول امام دے دیں. ہے تو قرآن ہی نا. اس کو یہ قرآن ہے یہ نہیں حضرت تھانوی کے ہاتھ میں لکھا ہوا اس میں ہے لکھا دیں. یہی لگا لو نہیں ہے جو وہ لا رہا ہے وہ قرآن نہیں. مولانا صاحب آپ بیٹھ جائیں. ہمیں پتہ لگ ہو گیا. چلو ہے تو قرآن چلو ہم نے پتہ لگ جائے گا. جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہاں لدے سارا ہے صحیح لکیر کا فقیر وہ ہے وہ بھی بالکل ان پڑھ ہے
قرآن کا عالم ہے وہ حافظ نہیں، نہیں، قاری صاحب۔ امامت کی اس کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بھی ان پڑھ ہے۔ امامت کی بات کرو قاری صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ عالم تو بحث ہی نہ ہے۔ آپ نے رکھا ہے امام مسجد، اس کو کوئی قرآن تو پڑھنا ہے، اس کو نہ وہ جی اصل بات وہ کہتا مجھے تو میں بالکل اصل اور ایک منٹ میں ایک بات ہے جی، قرآن بھی پڑھو ہے، وہ تو وہ صرف بابا آپ کا عہدہ کا لحاظ صبح نے بتایا کہ میں آپ کے سامنے کی بات رہا، قرآن روزی نہ پڑھے۔ ایک آدمی کے ساتھ فلک میں میں نے وہاں کے لقمہ دیا وہاں کے پیچھے وہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اب آپ میٹرک کتنے ساتھی کیے ہوئے کھڑے ہیں، تو آپ اگر یہ ہے کہ بھائی ہم علماء کے سامنے کھڑے کرنے کی ہم تو میٹرک نہیں کیے ہوئے، یہ جھوٹ بولیں گے آپ؟ جھوٹ، یہ جھوٹ ہوا نہ ہوا، وہ تو جھوٹ بول رہا کہ میں کچھ نہیں پڑھا ہوا۔ ہمارے بات پہ جھوٹ بولنے والا آپ نے اس کو امام بنایا ہوا، میں تو یہ حیران ہوں۔ ہم نے اس کو لے کے تھوڑے ہیں ویسے ہی چلتا پھرتا آ گیا۔ ہمارے پاس تھا نہیں ماحول میں، وہ ادھر آیا پتہ نہیں وہ کس مشن میں نکلا، اس نے جماعت کرا دی، ہم نے جماعت کے ساتھ کر لی، پتہ نہیں 2 دن ہے 4 دن ہے 10 دن ہے۔ یہ جو امامت کا کلچر ہے نا جو آج کل یہ تو ہے نا کہ ہم یہاں لے کے آئے سپاہی کے طور پہ ہم نے اراغرا کو مخصوص طور پہ پہلے وہاں مسجد میں قاری صاحب نے یہاں بھی سمجھاؤ یا گاؤں میں کہتے امام مہران۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ علماء دیوبند نے قرآن کے ترجمے غلط لکھے ہیں، اور اس نے مثال کس کی پیش کی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی۔ بالکل۔ اب سب سے پہلے ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس سے جائیں گے دکھائے، چونکہ اس نے بات حضرت تھانوی کی ہے نا کہ حضرت تھانوی نے غلط لکھا ہے، جس کا نام لیا ہے سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہمیں دکھائے گا۔ اسی کی چلے گی، اگر اس کا نہیں دکھائے گا کسی اور طرف ہم بات کو نہیں جانے دیں گے، اگر وہ دکھائے گا اس کا ہم جواب دے دیں گے، نہیں دکھائے گا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے مولوی نے جھوٹ بولا تھا۔ جو آپ نے لکھو ہی نہ ہے، اور میں کے بارے میں آپ کے بارے میں آ گئے ماشاء اللہ، نہ بس آرام سے بات کرو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لو جی یہ قرآن کا کرو پھر تو میں نے بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذرا ٹائٹل سامنے کر دے، وقت جائے مت کرے، جہاں لکھ رہا ہوں دکھا دے بس۔ کیمرے میں دکھا دے، قرآن نیاز مانوں گا تھانوی کو جو مسئلہ ہو تو ایک حل ہے۔ بات سنے، قرآن کو تو نہ ہوئی نا، وہ تو اپنی بات ہوگی، مولوی کی بات ہوگی۔ استاد جی ایک دفعہ نا سامنے کر دیں۔ اچھا ان کو خدا اور ہے، خدا ہو تو نہ مول کے دور قرآن تو یقین ہے۔ ایک منٹ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹھیک ہے قرآن میں اردو لکھ رکھی ہے تو پھر کون کو قصور ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کوئی قصور ہے؟ اب سنیں جی، آپ میں آیا جہاں سے میں نے بات کی ہے، جی جی اور ابھی بھی کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا لو سنا جی یہ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، میرے خیال میں یہ ہے میرے ہاتھ میں جو ایمان سنا رہا ہے۔ یار گل چھوڑنا نہیں یہ شاہ عبد القادر، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں حضرت تھانوی کی طرف کیوں نہیں آیا؟ چلو ادھر پہلے حضرت تھانوی کی سناؤ۔ تھانوی کا ہے کوئی آپ کے پاس؟ ہاں جی ہاں ہے اور بھائی بیٹھا ہے کتاب کا آپ بتانا آ گئے یہ اب آیت جو ہے نا، آیت کا ادھر نمبر لکھا ہوا آپ کو ہی پتا جو بھی ہے، آپ جتنی بھی آیت بتا دیں۔ آیت پڑھ دینا، آپ ترجمہ پڑھ دے ساتھ پہ۔ نہیں میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں نا، آیت بھی پڑھ دینا، کسی کو کیا آیت نہیں آپ پڑھ دیں آیت، آپ عالم تو ہے جو آپ پڑھیں گے، آپ پڑھ دیں آیت، ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ اصل چیز تو یہ ہے نا سر یہ تھوڑا ترجمہ جا پڑھ لوں گا۔ ہاں جی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اشرف علی تھانوی، بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے اتنے گناہگار کی ایک منٹ آپ سنو تو صحیح نا اس کو، بات مجھے ٹھیک ہے سنائیں۔ ہاں جی آئے ادھر آئے جی، اب اب یہ مجھے دے میں آگے بتاتا ہوں نا، آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں نا۔ لفظ خطا ہوا ہے۔ لو جی مولانا شریف تھانوی صاحب کا ترجمہ یہ ہے، جو بھی آیت ہم نے پڑھی، جو بھی نمبر ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، ادھر غلطی سے لکھی نہیں گئی تو مس پرنٹنگ والا کہ بے شک ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایسا ہی ہے نا؟ اگر کہیں غلطی کریں گے تو آپ بتا دیجیے کہ آپ عالم ہیں، ٹھیک ہے، تو گھر کی تصریح مت کرے کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلا کھلا فرض دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ پاؤں نیچے کر لیا آپ نے۔ بہت ٹھیک اچھا
میں مجھے کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ایک منٹ جی ایک مسئلہ صاف کر لیں. میں نے یہی مسئلہ کیا ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا گناہگار دکھائے. ایک میں بتاتا ہوں نا جی جو میں نے بات کی اس کے اوپر میں آتا ہوں. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ تاکہ معاف کرے اللہ تاکہ معاف کرے. ان کو تو یہ نہیں مانتے, ہم بھی مانتے ہیں, وہ تو پہلے کے آدمی نہیں شاہ ولی اللہ کے بیٹے کو اللہ معاف کرے آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے. دوسرا درجہ تبلیغی جماعت والوں کا. تیسرا شاہ رفیع الدین سن تو لو جی تھوڑا سا کیا کرتے ہو آپ. میں حیران ہوں آپ لوگوں کو کہ جس بات کو وہ کرتا ہے ادھر بھی جاتا ہے. جس پوائنٹ پہ ہم ساری کو مانتے آپ کی کو مان رہے ہم نہ کہہ رہا ہوں تو یہ فتح لگے جو کو ظاہر کرے تاکہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں سے تیرے اور جو کچھ پیچھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی ڈپٹی نظیر وہ مرات العروس والا ناول والا کوشش اور خدا اس کے سلے میں تمہارے اگر پچھلے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ترجمہ اصل میں یہ کرنا چاہیے تھا جو حضرت نے کیا کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فرا دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے بخشے تمہارے اگلوں کے گناہ اور تمہارے پچھلوں کے تمہارے اگلے پچھلے نہ بخشے. نہ خدائے گناہ کا ترجمہ تو تم نے کر دیا ہے جی, یہ تم نے کیا ابھی, یہ اعلیٰ نے کیا, یہ قرآن پڑھا ہے. انہوں نے نہیں کیا. ہاں تو وہ بھی آپ اب یار کو یہ ہماری سمجھ میں نہ آئے ہم تو ہیں ان پڑھ. ان کو الگ ہے کوئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کرنا چاہیے تھا. روڑ تو وہی ہے جو بات وہ کرے وہ نہ مانے جائے وہ کرے. جو حضرت نے بات کی تو پہلے بتا چکا ہے. آپ میری بات آپ انہوں نے اور بہت سی ہیں. چھوٹا سا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ حل کرنا ہے. میری بات انہوں نے کہا ہے ایک بات چپ کرو. پہلے انہوں نے کہا تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار لکھا ہے. وہ دکھا نہیں سکے. اگر ہے تو آپ بھی دکھا دیں. بہت ہے وہ نہیں دکھایا نا آپ نے, وہ نہیں لکھا ہوا نا. باقی ترجمہ میں تو لکھا نہیں, باقی کا گولی مار. جھوٹ بولا. ایک منٹ ایک بیٹے جھوٹ بولا. یہ میں نہیں جھوٹ نہیں بولا. اگر آپ یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ بالکل میں نے کہی انہوں نے گناہ گار لکھا ہے, اب خطا اور گناہ میں کیا فرق ہے اس کا جواب آپ کو عالم دے گا, میں تھوڑا دوں گا. اچھا چلو ایک بات آپ تو عالم ہے. اب آ گئی بات. اب بات یہ ہے کہ آپ سے بات عالم کرے گا. ختم ہو گئی. ہاں جی ختم ہو گئی بات. ہاں جی. اب الزام یہ ہے کہ انہوں نے گناہگار ترجمہ کیا. اگلا اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. اب اس ترجمے کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ کافر ہے مسلمان ہے, کیا کہنا چاہیے آپ بتائیں. اگر ایسا آدمی کافر ہے پھر اگلی بات کرتے ہیں. اگر ایسا ترجمہ کرنے والا مسلمان ہے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ یا ان سے پوچھا جائے, یا ان سے پوچھا جائے. ہاں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا میں نے کہا آپ کو اس کا گواہ ہے جس کو میں نے نہیں اب آپ سے پوچھو. آپ بتا دو. آپ بتاؤ جو ایسا ترجمہ کرے اس کے بارے میں آپ بتائیں مسلمان ہے یا کافر. اس کے بارے میں جو علماء اہل سنت ہے وہی فتویٰ دیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب یہ تو وہی کہیں گے. میں تو آپ کو ترجمہ دکھا رہا ہوں. فتویٰ تو نہیں کیا ہوگا. آپ مجھے فتویٰ لے رہے ہیں. وہ کچھ تو کہے گے. نہیں ہاں آپ مجھے فتویٰ لے رہے ہیں, کیا کہوں میں, کیسے کہوں. اچھا آپ پڑھے نہیں تو فتویٰ. اب اگر میں فتویٰ دوں فتویٰ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک منٹ فتویٰ میں دوں مطلب ہے کہ یہ آپ کا ایسے ہی مسئلہ بنا ہوا ہے. ان کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ان کو پھر رکھا کیوں آپ نے. فتویٰ میں دوں کافر ہونے کا. میری بات فتویٰ میں دوں. نہیں آپ مجھ سے مسلمان ہونے کا دے دیں. کافر کہیں گے نہ. گستاخ رسول کون ہوتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ گستاخ رسول کون ہوتا ہے؟ گستاخ رسول وہی ہے جنہوں نے اس طرح کی باتیں نبی اور اللہ کی شان میں کی. میں تو ابھی بات کر رہا ہوں. احمد رضا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلو آ گئی بھائی بات آ گئی. بات آ گئی. سارا ساتھی خدا کو واسطہ بات ختم ہو گئی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا ترجمہ کرنے والے کے متعلق یہ کہہ دیا ہے کہ وہ گستاخ ہے. جی میں بھی کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. گستاخ رسول ہے. اچھا اب بات تھوڑی سی میں بھی کر لوں. بالکل کرنا چاہیے. یہ کتاب کس کی ہے بھائی موج؟ آپ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نہ نہیں میں نہ پڑھا. آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں. مولوی صاحب خود پڑھے ہوئے. اردو میں جانتا ہوں. پڑھے سر کتاب کو تھوڑا سا نا ادھر سامنے کر دیں ایک دفعہ. دیکھ لیا آپ نے؟ فضائل دعا. جی ایک منٹ صرف تھوڑا سا سیدھا کر دیں. دکھاتا ہوں. تحمل کے ساتھ آرام سے آرام سے. جی ٹھیک ہے. یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ فیضان مدینہ والوں نے چھاپی ہے. بالکل ہاں اصل کتاب ہے یہ نقل ہے. اصل ہے. اصل ہے. ہاں جی
मेरी मालूमात के मुताबिक चलिए आप बात तो आप ही हो रही है ना, किसी और तरफ से मालूमात जाने की जरूरत ही नहीं। ये देखिए इन्हें पढ़ने दे। फज़ाइल दुआ, ये खुद कह रहे हैं कि असल है। क्या कह रहे हैं? असल है। असल। आला हजरत ने इस किताब की शरह लिखी है, यानी आधी इबारत आला हजरत के अबू जान की है और आधी इबारत आला हजरत इनके पेशवा की है। अब ये थोड़ा सा आप पढ़ दें, वस्तगफिर लिज़ंबिका का तर्जुमा पढ़ते हैं। वही है जोर से पढ़ना, जोर से पढ़े ताकि अरे बात देखन तो दे, तुमने आपन गुनाह लिखा हुआ है कि यहाँ जहाँ पर सही। हाँ बस मगफिरत मांग अपने गुनाहों की और सब मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों के लिए। समझ लग गया आपकी? जी। क्या कह रहे हैं आला हजरत ने? वस्तगफिर लिज़ंबिका, इस आयत का तर्जुमा क्या किया है? गुनाह मगफरत आप अपने गुनाहों की माफी मांग। क्या किया तर्जुमा? मगफिरत मांग अपने गुनाहों की और सब मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए।